اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑا آدمی بنوں، ہماری زندگی میں سکون ہو، پریشانیاں ختم ہوں، مصیبتیں دور ہو جائے یا کوئی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو تو کون انسان یہ نہیں چاہے گا؟ آج کل زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی پریشانی اور مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی لائق ہے جس سے وہ بہت زیادہ غمزدہ یا پھر ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں لوگوں کو ایک تسلی دینے والا انسان چاہیے ہوتا ہے جو ان کو ریئل تسلی دے، یعنی کہ جھوٹی تسلیاں تو ہر کوئی دے دیتا ہے، لیکن حقیقی تسلی وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ موٹیویشنل ویڈیوز جب میں شیئر کرتی ہوں تو مجھے کافی بار یہ کمنٹ سننے کو ملا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی ویڈیو شیئر کرتی ہیں، جبکہ اگر آپ غور کریں اور حقیقت میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو ایک یا ہزاروں موٹیویشنل ویڈیوز بھی مل جائے تو وہ اور تسلی چاہتے ہیں۔ لیکن میرا مقصد صرف میریکلز اسٹوری شیئر کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں ہر ویڈیو میں مختلف قسم کی وہ باتیں کرتی ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے، جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جو آپ کے تقوی اور توکل کو مضبوط کرتی ہے، جو آپ کے ٹوٹتے ہوئے لمحوں کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بوسٹر کی طرح آپ کو میریکلز اسٹوریز دیتی ہوں جو آپ کے ایمان کو بوسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے مسلسل کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور آپ کا وقت بہت لمبا گزر گیا ہے لیکن آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو اس چیز کو ہم سب نے آزمایا ہے کہ اگر اس وقت ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بتا دیتا ہے، یہ ایک انسان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس وقت پہ ہمیں اسی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بات بتاتا ہے، ارے آپ کو یہ بیماری ہو گئی، اسی بیماری میں تو ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ وہ ہو گیا، تو ہم مزید ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہماری امیدیں جو ہیں مزید ٹوٹ جاتی ہیں، ہم شفا کی امید کھونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ مثلاً کہ ہم مال مانگ رہے ہیں یا اولاد مانگ رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں کوئی اپنی میریکلز اسٹوری شیئر کرتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کیا تھا، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، تو اس وقت ہمارا توکل اور ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ کام کی ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ بالکل حق ہے۔ اس سے ہمارا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ویڈیوز میں ہمیشہ ایک ہی چیزیں شیئر نہیں کرتی ہوں، آپ کے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ساتھ میں میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں اور میں آپ کو ایک حقیقی معنی میں اگر کوئی چیز بتاؤں تو ہمارے اندر بھی وہ چیز ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری بھی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں، ہم بھی اللہ سے اگر کبھی کوئی چیز مانگ رہے ہوتے، کافی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، پھر ہمارا نمازوں میں دل لگنا بند ہو جاتا ہے، یا پھر ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم تو بس دعائیں مانگے جا رہے ہیں، ان سے قبول تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ کافی عرصے سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھار پھر ہم اچانک سے کسی کی میریکلز اسٹوری سن لیتے ہیں، یا کوئی دعا ہم ہے جو اپنی زندگی میں پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم قرض کی دعا پڑھ رہے ہیں، ہمارا قرض نہیں اتر رہا ہے، تو ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر ہم دھیرے دھیرے نمازوں سے اور ان ساری چیزوں سے، نماز تو پڑھ رہے ہوتے لیکن ہمارا دل، ہمارے ایمان جو ہے وہ مضبوطی کم ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے اگر ہمیں ایسے کوئی ویڈیو یا ایسے کسی کی اسٹوری مل جاتی ہے کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ ان کا قرض اتر گیا، پھر ہمارا ایمان جو ہے پھر سے بوسٹ ہوتا ہے، پھر سے ریسٹور ہوتا ہے، پھر سے ہم وہ چیز پورے پرجوش ہو کر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے، اور میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہی چیز
میسج پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا بھی، بلکہ میرے انسٹا پہ بہت سارے لوگ یہ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب دعا بھی مانگنے میں دل نہیں لگتا، اب تو دعا مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا، اب نمازیں بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یقین کریں کبھی کبھی میرے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو مجھے سوچنے کا بھی دل نہیں کرتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ نمازیں مجھے پڑھنا ہے، پتہ ہے، لیکن وقت گزر رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بس پڑھنا ہی ہے۔ لیکن جب ہمیں کوئی یہ چیز کہتا نا کہ نمازیں پڑھو گے، دیکھو ہماری دعائیں قبول ہوئی، تم تہجد میں اٹھو گے تو میرے ساتھ اس طرح جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، تمہارا بھی حل ہو جائے گا، تو پھر ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، میں سستی نہیں کر سکتی، میں وظیفوں کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ سے بدگمان نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے جو ہے وہ شیطان کی چالیں ہیں۔ شیطان ہمیں بدگمان کر رہا ہے، شیطان ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اگر آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں، تو ہمارا ایمان سب سے بڑی چیز قرآن پہ ہے۔ قرآن نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ قرآن نازل ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نازل کرنے والا کوئی ہے۔ قرآن ہم تک پہنچا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو پہنچانے والا کوئی میسنجر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارا ایمان کس بات پہ آیا؟ جب ہمیں قرآن ملا، جب ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، تبھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کو بنانے والا ہمارا رب ہے، قرآن کو بھیجنے والا، وحی کرنے والا ہمارا رب ہے، اور اس وحی کو ہم تک پہنچانے والا ہمارے نبی ہے۔ تو پھر قرآن میں جو لکھی باتیں ہیں اس پہ بھی تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے جہاں فرمایا ہے کہ تم یہ کرو تو تمہیں یہ چیزیں عطا ہوگی، تم تقوی اختیار کرو، تم توکل کرو، میں توکل کرنے والوں کو ہر چیز سے نواز دیتا ہوں، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، تو پھر ہمارا ایمان بھی اس آیتوں پہ بھی ہونا چاہیے نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت اس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھو لیکن وہ ہمارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے شر سمجھے لیکن وہ ہمارے لیے خیر ہو۔ تو ہمیں قرآن کی کچھ چند الفاظوں میں غور کر کے اور چند الفاظوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہی بات ایمان کی، تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ صحابہ کے بھی ایمان کبھی کبھی کمزور پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک بار شاید حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گزر رہے تھے گلیوں سے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ حنظلہ کافر ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، لیکن جب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط، مطلب اس طرح کی نہیں ہوتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہوتا ہوں ویسی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی کیفیت ہے، اگر تمہاری ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو ایمان ہمارا ہو سکتا ہے کہ کم ہو، دعا کبھی مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوئی تو ہمیں جو ہے وہ مایوسی سی ہونے لگ جاتی ہے، لیکن یہ ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کے ایمان کو بوسٹ کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ میں اپنے بھی ایمان کو بوسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ ایک جیسی ویڈیوز نہیں بناتی ہوں، میں آپ کی توکل کو بڑھانا چاہتی ہوں اور ساتھ میں اس لیے آپ کو میریکلز اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ میرا چینل موٹیویشنل چینل ہے تو اس لیے میرا کام ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں، اور ساتھ میں آپ کو بہت ساری دینی باتیں بھی بتاتی ہوں اور بہت ساری مختلف دعائیں بھی میں نے شیئر کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اگر جائیں گے میرے چینل پر چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا، حاجت کی نماز، استخارے کی نماز، ساری چیزیں میں نے آلریڈی شیئر کر رکھی ہیں، اور باقی مزید کسی علم کی ضرورت ہے تو وہ آپ علماء سے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔